کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام پہ طعن و تشنیع کی گئی، تو اللہ کے رسول نے اس معاملے میں لوگوں کو کیا نصیحت کی؟ آیا کہ ایسا کوئی واقعہ ہمیں ملتا ہے تاریخ میں، حدیث کی کتب میں؟ جی ہاں، طعن و تشنیع کی گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ منافقین کے بارے میں کہ منافقین صحابہ کرام کے بارے میں کیا سوچ رکھتے تھے، انؤمن کما آمن السفہاء، کہ کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ تو جرح کی، لیکن کسی اہل حق نے نہیں کی۔ یہودی مختلف طریقوں سے جرح کرتے تھے، کیچڑ اچھالتے تھے، منافقین اس میں پیش تھے۔ لیکن جہاں تک مسلمانوں کا آپس کا معاشرہ ہے تو رحماء بینہم اور اشداء علی الکفار کی تصویر وہاں پر موجود تھی۔ اور جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا تعلق ہے تو آپ کا ارشاد گرامی کہ لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو سب و شتم اور گالی کا نشانہ مت بناؤ۔ اور ایک حدیث میں اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور میرے بعد انہیں کسی بھی قسم کی جرح کا نشانہ مت بنانا۔ من احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی بنا پر ان سے محبت کی۔ ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے صحابہ کا بغض رکھا تو اس نے اس لیے بغض رکھا کہ اسے مجھ سے بغض ہے، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا تزکیہ فرمایا اور ان کو مطلقاً عادل قرار دیا، اور ان پر کسی بھی قسم کی جرح یا ان کو سب و شتم کا نشانہ بنانا اسے بالکل ناجائز قرار دیا۔ شیخ، میرا تیسرا سوال ہے کہ ہمارے یہاں کچھ دعات ہیں جو کہ حضرت امیر معاویہ کو نشانہ بناتے ہیں کہ انہوں نے برسر ممبر کھڑے ہو کے صحابہ اکرام پہ طعن و تشنیع کی، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ یہ امیر معاویہ کی طرف جو نسبت ہے، انہوں نے صحابہ پر طعن و تشنیع کی، تو اس میں اگر کبھی ایک معاصرت، جیسے ایک معاصر ہم عصر کسی دوسرے ہم عصر کو جن کی حیثیت مساوی ہوتی، کبھی کوئی بات غصے کی بنا پر یا کسی اور تناظر میں اگر کہہ دی تو اس کی نوعیت اور ہے، اور ان 1.5 فٹ کے لوگوں کی نوعیت اور ہے جو آج کے دور میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس طرح کیچڑ اچھالتے ہیں اور صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل دونوں کی نوعیت مختلف ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو کہ کاتب وحی تھے اور جن کی توثیق اور تزکیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، ان کے بارے میں اس قسم کے انتہائی نازیبہ الفاظ بالکل نامناسب ہیں، اور خاص طور پہ جو ہیں وہ جو اس عظیم الشان صحابی اور امیر المومنین کی شان کے منافی قرار پاتے ہیں، تو اس سے ہمیں اللہ کا خوف اختیار کرنا چاہیے اور ان کے بارے میں اس قسم کی نسبت سے پرہیز کرنی چاہیے۔